اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سامعین، امید ہے آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے حرکات کا سبق پڑھنا ہے۔ حرکات قرآن پاک میں لفظوں کے اوپر اور نیچے دی گئی علامات کو حرکات کہتے ہیں۔ ان حرکات کے بغیر ہم قرآن پاک کو نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے ہمیں ان حرکات کا علم ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں۔ کچھ حرکات ایسی ہوتی ہیں جو معروف پڑھی جاتی ہیں، ان کو نہ ہی لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے اور نہ ہی جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے، اور کچھ حرکات ایسی ہوتی ہیں جن کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اور لمبا کر کے پڑھی جانے والی حرکتوں میں بھی کوئی حرکت ایسی ہے جس کو 2 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، اور کوئی حرکت ایسی ہے جس کو 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، اور کوئی حرکت ایسی ہے جس کو 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ آئیں ہم ان حرکات کے بارے میں پڑھتے ہیں، یہ کون کون سی حرکات ہیں اور ان کی آواز کیسے نکلے گی۔ یہ زبر ہے، اس کی آواز ہمیشہ اوپر کی طرف جاتی ہے۔ یہ حرف کے ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، اس کی آواز اوپر کی طرف جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ با زبر با، زبر کو ہم منہ اور آواز کو کھول کے پڑھیں گے، جیسے با زبر با۔ اور آگے زیر ہے، اس کی آواز ہمیشہ نیچے کی طرف جائے گی، جیسے با زیر بی۔ یہ ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے، اس کی آواز بھی نیچے کی طرف جائے گی، با زیر بی۔ اور یہ پیش ہے، اس کو پیش کہتے ہیں، یہ بھی حرف کے اوپر ہوتی ہے، اس کو ہم ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے، جیسے با پیش بو، با پیش بو۔ اس کی آواز آگے کی طرف جاتی ہے، جیسے با پیش بو۔ یہ زبر ہے، یہ زیر ہے اور یہ پیش ہے۔ ان کو ہمیشہ معروف پڑھا جاتا ہے، نہ ہی لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے اور نہ ہی جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے۔ آگے یہ 2 زبر اور یہ 2 زیر اور یہ 2 پیش ہیں، ان کو تنوین بھی کہتے ہیں۔ یہ حرف کے اوپر ہوتی ہیں، یہ حرف کے نیچے ہوتی ہیں اور یہ بھی حرف کے اوپر ہوتی ہیں۔ یہ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش، ان کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے، تنوین کو ادا کرتے وقت ہمیشہ نون ساکن کی آواز آئے گی، جیسے با 2 زبر بن، اینڈ پہ نون ساکن کی آواز آئے گی، با 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن۔ آگے کھڑا زبر، یہ بھی حرف کے اوپر ہوتا ہے، اس کو ہم 2 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، با کھڑا زبر با، با کھڑا زبر با۔ اور آگے یہ کھڑا زیر ہے، اس کو بھی ہم 2 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، جیسے با کھڑا زیر بی۔ اس کی آواز نیچے کی طرف جائے گی، با کھڑا زیر بی۔ آگے الٹا پیش، یہ با الٹا پیش بو، اس کو بھی 2 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، جیسے با الٹا پیش بو۔ اس کی آواز آگے کی طرف جائے گی اور ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے، با الٹا پیش بو۔ اور آگے یہ جزم ہے، اس کو جزم بولتے ہیں، یہ دال والی شکل جو ہے، یہ اس کو ہم جزم بولتے ہیں۔ جزم جس حرف پہ ہو اس حرف کو ہمیشہ پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر، یعنی زبر زیر یا پیش والا حرف جو ہوگا اس کے ساتھ ملا کر ہی اس کو پڑھا جائے گا۔ جیسے با کے اوپر یہ جزم آ جائے اور پچھلا حرف حرکت والا ہو، یعنی زبر زیر یا پیش والا حرف ہو، تو ہم اس کے ساتھ ملا کے جزم والے حرف کو پڑھیں گے، جیسے حمزہ زبر با اب۔ اب یہ خود قائم مقام نہیں ہے، بلکہ اپنے سے پہلے حرکت والے حرف کے ساتھ ہی مل کر پڑھا جائے گا، اس کے بغیر یہ جزم والا حرف نہیں پڑھا جا سکتا۔ آگے یہ تشدید ہے،
یہ 3 دانتوں والی جو شکل ہے اس کو تشدید کہتے ہیں، عام اس کو شد بھی بولتے ہیں۔ تشدید یہ ہمیشہ 2 دفعہ پڑھی جائے گی، ایک اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر اور دوسرا اس کی اپنی حرکت کے مطابق، جیسے حمزہ زبر با اب، با زبر با اب با، یہ 2 دفعہ پڑھی جائے گی، ایک اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر اور دوسرا یہ اپنی حرکت کے مطابق پڑھی جائے گی۔ اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی حرکت لازمی ہوگی، اس کے مطابق اس کی آواز بھی ہوگی، اور اس سے پہلے جو متحرک حرف ہوگا اس سے ملا کر بھی اس کی آواز آئے گی، جیسے حمزہ زبر با اب، با زبر با، 2 دفعہ آواز نکلے گی اس کی۔ آگے یہ بڑی مد اس کو کہتے ہیں مد متصل، 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھی جائے گی، جیسے با با۔ آگے یہ چھوٹی مد ہے، اس کو مد منفصل بھی کہتے ہیں، یہ 2 سے 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھی جائے گی، جیسے با، اس کو 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، اور اس کو ہم نے 2 سے 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، اس کو ہم نے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، اور اس کو 2 سے 3 الف کے درمیان ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے با، اور اس کو با۔ یہ ہم نے قرآن پاک کے لفظوں کے اوپر اور نیچے لگنے والی حرکات کو پڑھا ہے، اس کو ہم اگر اچھے طریقے سے پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو ہم قرآن پاک آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔